رہتا ہو، اس کی توازنی سطح کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ اس نے جنسی تعلقات کے لیے کس قسم کے ضوابط مرتب کر رکھے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ انسان کا پرسنل اینڈ پرائیویٹ ایک معاملہ ہے، اس میں سوسائٹی کا کیا تھا، اس میں حدود کا کیا تعلق؟ سوچیے۔ جاتا ہے کہ صاحب یہ انسان کا پرسنل اینڈ پرائیویٹ ایک معاملہ ہے، اس میں سوسائٹی کا کیا کرتا ہے، اس میں حدود کا کیا تعلق؟ سوچیے۔ قرآن کو ماننے والا، اس میں ایمان لانے والا مفکر نہیں، یورپ کا دہائیہ سمجھی، اس نے بھی یہ چیز یوں ہی بیٹھے بیٹھے ایک بات نہیں کی، پوری عمر وہ 80 قبائل کا اس نے جا کے ان کے اندر رہ کے تجربہ مشاہدہ کیا نے، اور اس کے بعد بڑی عجیب و غریب تحقیق ہے اس کی جو کتاب کے اندر اس نے دی ہے، اور پھر وہ لکھتا ہے سنیے، اور پھر دیکھیے کہ 1400 سال بیشتر کا قرآن اس بات میں کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے جو کام اپنے مردوں اور عورتوں کو آزاد چھوڑ دے کہ وہ جنسی خواہشات کی تفصیل جس سے جی چاہے کر لیں، ان میں فکر و عمل کی قوتیں مضبوط ہو جاتی۔ چنانچہ رومیوں نے ایسا ہی کیا، وہ حیوانوں کی طرح بلا وجود جنسی جذبات کی تسلیم کر لیا کرتے تھے، نتیجہ یہ کہ ان کے پاس کسی اور کام کے لیے توانائی ہی باقی نہ رہی، اور وہ اپنی کتاب کا اختتام ان الفاظ پر کرتا ہے، بڑے غور طلب الفاظ ہیں عزیزان، قرآن کی عظمت ابھر اور نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ کہتا ہے کہ اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کی تخلیقی توانائیاں مدت مزید بلکہ ابد الآباد تک قائم اور آگے بڑھتی رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے اپنی تخلیق نو کرے، یعنی پہلے اپنے مردوں اور عورتوں کو قانوناً مساوی حیثیت دے، اور پھر اپنے معاشی اور معاشرتی نظام میں اس قسم کی تبدیلیاں کرے جن سے معاشرہ میں جنسی اخلاق کے مواقع کم از کم حد تک محدود رہیں۔ اس طرح اس معاشرے کا رخ ثقافتی اور تمدنی ارتقاء کی طرف مڑ جائے گا، اس کی روایات شاندار ماضی اور درخشندہ مستقبل کی حامل ہوگی، وہ تہذیب و تمدن کے اس بلند مقام تک پہنچ جائے گا جس تک آج تک کوئی معاشرہ نہیں پہنچ سکا، اور انسانی توانائیاں ان روایات کو ایسے انداز سے سیکل کرتی چلی جائیں گی جو اس وقت ہمارے جیتا ادراک میں بھی نہیں آ سکتی۔ یورپ کا یہ مقصد کیا رہا ہے جنسی حدود کے متعلق، میں اس مقام پر زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور میں عرض کر دوں کہ میں نے یہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے، سلیم کے نام خطوط میں ایک خط ہے، اس کا پورا ایک مقالہ اس نے اس سے متعلق کرتا ہے۔ جنسی جذبات کے ہجان میں شراب کا بڑا دخل ہے، اسی لیے قرآن کریم نے یہ کہہ کر اس کی ممانعت کر دی کہ یہ عمل شیطان ہے، یعنی جذبات کو سر پہ کر بے بات بنانے والی۔ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ شراب نوشی محض ایک بری عادت ہے، لیکن دور حاضر کی تحقیقات اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ یہ بری عادت نہیں بلکہ ذہنی اور جذباتی عدم توازن کی علامت ہے۔ ایرک فرام نے اپنی کتاب دی سیم سوسائٹی میں مختلف ممالک کے اعداد و شمار سے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جن ممالک میں سامان تعیش کی فراوانی ہے ان میں شراب نوشی کی کثرت ہے، اور اسی نسبت سے وہاں خودکشی کی واردات بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ان حقائق سے ظاہر ہے کہ جن ممالک میں فواحش کی اشاعت زیادہ ہو اور شراب نوشی کثرت سے پھیل جائے وہاں زنا عام ہو جاتا ہے، اور اس کا فطری نتیجہ فرد اور معاشرے کے توازن کا بری طرح بگڑ جانا ہے، اور یہی بگڑا ہوا توازن قوموں کو دے ڈوبتا ہے۔ ہمارے آئین میں کہا گیا ہے
کہ مملکت کے اختیارات مقدس امانت ہیں جو ان حدود کے اندر استعمال کیے جا سکتے ہیں جنہیں خدا نے متعین کیا ہے۔ قرآن کریم نے خود ان حدود کو امانت کہہ کر پکارا ہے اور تاکید کی ہے کہ اختیارات کی یہ امانت ان لوگوں کے سپرد کرو جو اس کے اہل، اور جماعت مومنین کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ وہ اپنی امانات اور اپنے وعدوں کی ہمیشہ بھی ہدایت کرتے ہیں۔ یہاں اس نے امانت کی حفاظت کے ساتھ پابندی عہد کو بھی برابر کی اہمیت دی۔ پابندی عہد، اور یہ بڑا فکر انگیز اور غور طلب مسئلہ ہے۔ ہم وعدہ عیسائی کو چندہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن قرآن کریم کی روح سے کسی معاشرہ یا نظام کے استحکام کا دار و مدار برسر اقتدار طبقہ اور عوام کے باہمی اعتماد پر ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ باہمی اعتماد پیدا ہی وعدوں کی پابندی سے ہوتا ہے۔ مغربی فلاسفر نیٹشے نے، جسے ہمارے حکیم الامہ نے مجذوب فرنگی کہہ کر پکارا ہے، اس عمیق نقطے کو ایسے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے جس سے انسانی بصیرت رقص کرنے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ انسان کی مین کی ڈیفینیشن یونان کے مفکرین سے لے کر آج تک مختلف لوگ کرتے آئے ہیں کہ مین کیا ہے، اس کے متعلق کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ نیٹشے کہتا ہے کہ انسان ہی وہ حیوان ہے جو وعدہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حیوان وعدہ نہیں کر سکتا، انسان وعدہ کرتا ہے، اور جو انسان وعدہ کر کے مکر جاتا ہے اسے انسان کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ کیا بات، وہ مین کی ڈیفینیشن یہ کرتا ہے۔ کہاں تک یہ لوگ پہنچے؟ اور اس حضرت سے اقبال نے کہا تھا کہ اگر ہوتا وہ اب مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ جو لوگ اپنی خالی فکر کے زور سے یہاں تک پہنچ گئے ہوں عزیزان، ان کے سامنے اگر قرآن کے حقائق آ جائے تو پوچھیے نہیں کہ وہ کیا ہے۔ انسانیت کی معلومی ہے عزیزان من کہ ان لوگوں تک قرآن نہ پہنچا۔ قرآن کن لوگوں کے پاس پہنچا؟ معاف رکھیے گا، وقت پہ گئی تلنگیا تیری سے کچھ دے گلاب پر۔ قرآن بہت بڑے بلند فکر کا متقاضی، اس کے نبرد پیشہ طلبگار مرد، جسے کوئی نقشہ ہی سمجھ سکتا تھا، جسے کوئی گوٹے ہی سمجھ سکتا تھا۔ جو شخص وعدہ کر کے اس کا ایفا نہیں کرتا یا کوئی اور ذمہ داری اپنے اوپر لے کر اسے پورا نہیں کرتا، ظاہر ہے کہ وہ انسان نہیں، انسان کی شکل میں حیوان ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر کہ حیوان وعدہ کر ہی نہیں سکتا اور یہ وعدہ کر کے اس سے پھر جاتا ہے۔ ایفائے عہد کی یہی وہ اہمیت ہے جسے قرآن نے مومنین کی ایک بنیادی خصوصیت قرار دیا ہے۔ یہ وہ حد ہے جس کی خلاف ورزی سے باہمی اعتماد اٹھ جاتا ہے اور معاشرہ کی بنیادوں میں تزلزل واقع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ وعدہ فراموش ارباب حل و عقد سے کہتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، جو کچھ تم لوگوں سے زبانی کہتے ہو اسے عملاً کر کے کیوں نہیں دکھاتے؟ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، تم چاہتے یہ ہو کہ لوگ ان باتوں کی بنا پر تمہاری شان میں قصیدے پڑھیں جنہیں تم کر کے نہیں دکھاتے۔ ایفائے عہد کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ خود خدا اپنے متعلق کہتا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور اس حقیقت کو اور وضاحت سے سمجھانے کے لیے یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ کانا علی ربے کا وعدا مسئولا،
خدا کا اگر وعدہ کرتا ہے تو اگر پورا نہیں ہوتا تو تم اس سے اس کے مطلب پوچھ سکتے ہو کہ وعدہ کیوں نہیں پورا کیا.